شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کی محبت نہیں ہے واضح طور پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے انکار بعد میں، پہلے تم اپنی ان کتابوں کا انکار کرو کہ جن کتابوں میں تمہارے مصنفین نے حضرت عمر فاروق کے مناقب اور مقام کو بیان کر دیا ہے۔ اپنے ان مصنفین کا انکار کرو، اپنے ان محدثوں کا انکار کرو، اپنے ان جو ہے وہ مفسرین کا انکار کرو کہ جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت، مقام اور مرتبے کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا اور بیان کیا، اور آج تم آئے کہنے لگے کہ ہم حضرت عمر فاروق کی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ وہ تمام کتابیں جن میں سب سے سر فہرست میں نام لوں گا رجال کشی کا، اس کو آپ آگ لگائیں، اس کے بعد تلخیص الشافی، اس کو بھی آگ لگائیں، علامہ طوسی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ معانی الاخبار ابو جعفر محمد بن علی کی کتاب ہے، اس کو بھی آگ لگائیں، رجال کشی کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس کو بھی آگ لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام کتابوں کے اندر جو کہ آپ کی کتابیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ یا آپ دیکھیں رجال کشی، اور رجال کشی کتاب آپ کے یہاں کتنی معتبر ہے یہ بھی سنتے چلے جاؤ کہ اصول اربعہ کا دار و مدار آپ کے یہاں اسماء الرجال کی کتب پر ہوتا ہے، اور اسماء الرجال کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے رجال کشی۔ تو رجال کشی کے اندر واضح طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مجھے افضل مانے اور یہ کہنے لگے کہ وہ افضل نہیں ہے میں افضل ہوں، تو آپ فرماتے میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ جو مفتری کی سزا ہے میں اس کو سزا دوں گا جو مجھے افضل کہہ رہا ہو صدیق و عمر رضی اللہ عنہما سے۔ یہ تمہاری کتاب ہے، تو تمہاری کتاب میں تمہارے مصنف نے فضائل عمر کا اعتراف کیا ہے لیکن تم انکار کر رہے ہو۔ اور اسی طرح شیخ طوسی کی کتاب ہے تلخیص الشافی، جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تو آپ کا یہ جملہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو نامہ اعمال عمر لے کے جا رہا ہے اللہ ایسا ہی نامہ اعمال مجھے بھی نصیب فرما دے۔ یہی بات معانی الاخبار میں ابو جعفر محمد بن علی نے بھی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مولا علی کا یہ جملہ ہے کہ جو نامہ اعمال یہ لے کر جا رہا ہے ایسا نامہ اعمال یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے کہ کل قیامت میں جب تیرا سامنا ہو، کل قیامت میں جب تیرے روبرو ہوں تو اس وقت ہمارے پاس وہ نامہ اعمال ہو جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم اعلان براعت فضیلت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کرنا، پہلے اپنی کتابوں سے اعلان براعت کرو اور آگ لگا دو پھر ان کتابوں کو کہ جن کتابوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مراتب اور مناقب واضح طور پر تمہارے مصنفین اور تمہارے مؤلفین نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم مجھے بیان کیجئے کہ جب تمہارے مصنفین نے اعتراف کر لیا کہ شان عمر فاروق ہے اور روایات بھی وہ لے کر آئیں جو ڈائریکٹ حضرت عمر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اہل بیت میں سے بھی کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ڈائریکٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لے کر کے آئے ہیں، تو میں تمہارے وہ مصنفین کے جن کا تمہارے بڑے بڑے علماء اعتراف کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، میں ان کی بات کو مانوں یا آج تمہاری بات کو مانوں کہ ہمارے یہاں تو تاریخ میں کچھ ایسی کتابیں ملتی ہیں کہ جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے ہم ان کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ تو میں کہا یہ ساری کتابیں تمہاری، اور ان کتابوں کے اندر ایسی فضیلت مل رہی ہے کہ جس فضیلت کے الحمدللہ تمہارے مصنفین مؤلفین بھی قائل ہوئے، اور الحمدللہ اس فضیلت کے ہم ویسے ہی قائل تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جو حقیقت ہے وہ اپنی عوام کو بیان کیجئے تاکہ سمجھ آ جائے کہ صحابی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے